الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ عزیزان محترم، یہ سن کر نہایت مسرت اور بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں بحمدہ تعالی فجر کی نماز کے بعد تفسیر کا نظام ہے۔ میں بالخصوص قاری محترم آپ کے امام مکرم جناب قاری نظام الدین صاحب کی تلاوت سے بہت زیادہ مسرت اور خوشی محسوس کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے نہایت سعادت کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایسے جید قاری، ایسے بہترین ماشاءاللہ قرآن کریم پڑھنے والے امام عطا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری محترم کی عمر میں برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ان سے زیادہ استفادے کی توفیق بخشے۔ قرآن کریم کی تفسیر بحمدہ تعالی جیسا کہ معلوم ہوا ایک ہفتہ پہلے مکمل ہوئی۔ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر دراصل نام ہے مراد باری تعالی کو جاننے کا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے قرآن کریم میں کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کا بندوں سے کیا مطالبہ ہے؟ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ یوں تو آسمانی کتابیں تورات، انجیل اور زبور بھی ہیں، مگر اس کتاب میں اور ان کتابوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تورات، انجیل، زبور جو دوسری آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں میں تحریفات ہوئی، تغیرات ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کتابوں میں لفظی تحریف بھی ہوئی، معنوی تحریف بھی ہوئی، الفاظ بھی بدلے گئے، الفاظ کو باقی رکھتے ہوئے معانی اور مفہوم کو بھی بدلا گیا۔ قرآن اللہ کی وہ واحد کتاب ہے، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس میں آج تک کسی قسم کا کوئی تغیر، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی اور نہ انشاءاللہ تا قیامت اس میں کسی تحریف اور کسی تغیر کا امکان ہے۔ آسمانی جتنی دوسری کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مثال سے سمجھیے، ایک آدمی کو کسی سے تعلق ہے
محبت ہے، تعلق کی بنیاد پر وہ اپنے اس عزیز کو کوئی رقعہ لکھ دیتا ہے، تحریر لکھ دیتا ہے، کوئی مکتوب لکھ دیتا ہے، لکھ کر کے دے دیتا ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے اور اس تحریر کے مطابق عمل کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو کسی سے غایت درجے کا تعلق اور دلی لگاؤ ہے، وہ صرف لکھ کر دینے کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ بات کرتا ہے۔ تو لکھا ہوا دینے میں اور بالمشافہ بات کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تحریر کو پڑھنے سے آواز سننے کا موقع نہیں ہوا، لب و لہجے کا انداز نہیں ہوا، مزہ پورے طور پر نہیں آیا۔ تحریر ہے، تحریر آئی، اس کو پڑھ لی، لیکن بات کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تورات، انجیل، زبور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکتوبات کی شکل میں، میسیج کی شکل میں لکھ کر کے دے دی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، قلب مبارک پر اترا۔ جیسے ایک آدمی اپنے دوسرے متعلق سے بات کرتا ہے تو درمیان میں فون آلہ ہوتا ہے، تو جبریل علیہ السلام تو درمیان میں ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور اللہ کی وہی باتیں، اللہ کا کلام اور قرآن کریم کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں تمام علوم موجود ہیں۔ عربی کے ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں منظر کشی کی ہے، فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ قرآن میں تمام علوم ہیں، کوئی علم، کوئی فن ایسا نہیں جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو، ہر فن موجود۔ بس بات اتنی ہے کہ ہماری جو عقل ہے، ہماری جو سوچ ہے، وہ سب علوم کو سمجھنے سے قاصر ہے، ورنہ کون سا فن ایسا ہے، کون سا علم ایسا ہے جو قرآن کے اندر موجود نہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ امریکہ میں ایک موقع پر دو عورتوں کے آپریشن ہوئے، دونوں کے یہاں بچہ ہوا، ایک کے یہاں لڑکا اور دوسری کے یہاں آپریشن کے ذریعے لڑکی، مگر کچھ ڈاکٹروں کی غفلت اور ان کی کچھ کوتاہی کے سبب بچوں میں اور ان کی ماؤں میں تھوڑا شک پیدا ہو گیا کہ یہ بچہ ان عورت کا ہے یا ان کا ہے۔ کسی طرح سے کوئی کنفیوز ہو گئے، مغالطہ ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ دونوں اگر لڑکے ہوں چلو کسی کو کسی کے ساتھ لگا دیں، اگر ایک لڑکا ہے ایک لڑکی، وہاں ایک مسلم ڈاکٹر بھی تھے، تو عیسائی ڈاکٹروں نے مسلم ڈاکٹر سے کہا کہ آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری قرآن میں، اللہ کے کلام میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہمارے سامنے یہ مسئلہ پیش آ گیا، اس کا حل بتلائیے کیا ہے، قرآن سے حل کیجئے کہ کون سا بچہ کس کا ہے۔
صاحب سوچنے لگے، کہنے لگے تھوڑا موقع دیجیے۔ جامعہ ازہر کے استاد سے رابطہ کیا، ان کو صورتحال بتلائی کہ ہمارے سامنے یہ الجھن پیش آ گئی ہے، اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، یہ بتلائیے کیسے اس کو حل کریں۔ قرآن سے حل ہونا چاہیے۔ تو وہاں کے عالم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور فرمایا کہ دیکھو آیت ہم نے پڑھ دی، اس آیت کے ذریعے سے حل آپ نکالیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بس انشاءاللہ اب بہت آسان ہو گیا، اب حل نکل جائے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں، جن میں لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو لڑکے کا حصہ ڈبل ہوتا ہے۔ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اسی سے مسئلہ حل کیا۔ دونوں عورتوں کا دودھ لیا گیا، اس کو چیک کیا گیا، تو جس عورت کا بچہ تھا اس عورت کے دودھ میں ہر چیز ڈبل، وٹامن وغیرہ جو بھی شکلیں ہوتی ہیں وہ سب ڈبل، اور جن کا بچہ بچی تھی اس میں سنگل، یقین کے ساتھ فیصلہ ہو گیا، اور وہ سب ڈاکٹرز بھی مسلمان ہوئے۔ قرآن کریم کے اندر تمام علوم موجود ہیں۔ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ سب سے پہلی جو سورت ہے سورہ فاتحہ۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں، انہوں نے اس سورت کے 14 نام ذکر کیے، اور یہ سمجھیے کہ پورے قرآن کریم میں جتنے مضامین ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں۔ قرآن کریم میں بعض مفسرین نے بنیادی مضامین 5 ذکر کیے ہیں، اور بعض مفسرین نے قرآن کریم کی اس سورت میں اور پورے قرآن کریم کے اندر 6 مضامین ذکر کیے۔ ویسے تو تمام ہی مضامین ہیں، مگر بنیادی طور پر توحید، رسالت، معاد، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ، یہ سارے مضامین سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو قرآن کریم کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے آگے بڑھ کر کے لکھا کہ سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں ان سب کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اور ایک قدم آگے بڑھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے اندر موجود ہے۔ کیسے؟ عربی زبان کی ایک کتاب ہے شرح بیعت عامر، اس میں لکھا ہے الباب للانصاف۔ با جو آتا ہے عربی زبان میں بہت سی اغراض کے لیے آتا ہے، بہت سے معانی کے لیے آتا ہے، ان میں سے ایک معنی ہے انصاف۔ انصاف کا ترجمہ وہی لکھا ہے اتصال شیء بشیء، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، جوڑنا۔ قرآن کریم کی تمام تعلیمات کا جو خلاصہ ہے، لب لباب ہے، اس کا جو نچوڑ ہے وہ ہے بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور جوڑ قائم کر لینا۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط کر لے۔ یہ قرآن کریم کی تعلیمات کا
حاصل اور اس کا لب لباب ہے۔ آپ حضرات نہایت خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ اور ایک بات یہ عرض کروں، قرآن کریم کا پڑھنا یہ اتنی بڑی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم اور نورانی مخلوق فرشتے جبریل علیہ السلام کے علاوہ میں قرآن کریم پڑھنے کی اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی۔ وہ قرآن کریم سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ صرف جبریل علیہ السلام کو اللہ نے یہ صلاحیت، یہ استعداد عطا فرمائی کہ وہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ فرشتے چونکہ قرآن کریم پڑھ نہیں سکتے، اللہ نے ان میں یہ صلاحیت نہیں رکھی، تو جہاں قرآن کریم اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے، فرشتے چاروں طرف سے اس مجلس میں شریک ہو کر قرآن کریم پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں اور بالکل ان کے منہ سے قریب ہو کر اپنی شیفتگی، اپنے عشق اور اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں اور بہت دھیان سے سنتے ہیں۔ ایک بہت بڑے قاری صاحب ہوئے ہیں، امام نافع رحمۃ اللہ علیہ۔ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو مشق کرایا کرتے تھے، ان کی زبان سے بہت عمدہ خوشبو، بہت ہی اچھی خوشبو مہکتی، پوری مجلس معطر ہو جاتی۔ ایک روز کسی شاگرد نے قاری صاحب سے معلوم کیا کہ حضرت یہ بتلائیے آپ تلاوت کے وقت میں کون سی خوشبو یوز کرتے ہیں، کیا خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ قاری صاحب نے بتلایا کہ میں تو کوئی خوشبو استعمال کرتا ہے۔ شاگرد نے کہا کہ جی ایسا تو نہیں ہے، بہت اچھی خوشبو آتی، آپ ہم سے چھپا رہے ہیں، بتلا دیجیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار، شاگرد بھی لپٹ گئے، ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت بتلائیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ مجبوراً قاری صاحب نے بتلایا کہ میں ایک روز سویا ہوا تھا، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، قاری صاحب تم قرآن کریم بہت اچھا پڑھتے ہو، میرا جی چاہتا ہے تمہارے لبوں کو بوسہ دے دوں۔ آقا نے میرے منہ سے منہ قریب کیا، اس دن سے میرے منہ سے یہ خوشبو ظاہر ہوتی ہے، ورنہ میں فی نفسی کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت، یہ سعادت نصیب فرمائی۔ سورہ فاتحہ کے مضامین کے مطابق حدیث قدسی ہے، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے،
اور میں اپنے بندے کو وہی عطا کروں گا جو وہ مجھ سے مانگے۔ اس لیے اس سورت کا ایک نام سورہ مسئلہ بھی ہے۔ یہ سورت ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے مانگنا، مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص دنیا میں کسی عہدیدار کے پاس، کسی بڑی شخصیت کے پاس جائے تو وہ جاتے ہی اپنا منصوبہ، اپنا مطالبہ نہیں رکھ دیتا، پہلے سلام دعا کرے گا، خیریت معلوم کرے گا، کچھ اس کے کاموں کی مدح سرائی کرے گا، اس کے بعد میں اپنی بات رکھے گا۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی بدلا دیا۔ پہلے یہ کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ثابت ہے پروردگار عالم کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، کل کائنات کا رب ہے، پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم۔ اب اس کے بعد مانگو، اس کے بعد مانگنا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ، ہماری صراط مستقیم، راہ راست کی رہنمائی فرما دیجئے، اس کے اوپر ثابت قدمی اور استقلال عطا فرما دیجئے۔ پھر آگے مزید وضاحت صراط الذین انعمت علیہم، اس میں تذکرہ ہے ماننے والوں کا، اور ماننے والوں کی ایک ہی قسم ہوتی ہے، اس لیے ایک قسم منعم علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ کون ہے وہ لوگ؟ یہاں اس آیت میں اجمال ہے، دوسری آیت میں اس کی تفسیر ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، اس میں وضاحت آ گئی، جن پر آپ نے انعام فرمایا ان کا راستہ۔ اور نہ ماننے والوں کی دو قسمیں ہیں، جو کہ کبھی انسان نہیں مانتا ضد کی وجہ سے، اور کبھی نہیں مانتا جہالت کی وجہ سے۔ ایک آدمی کو پتا ہے مگر ضد ہے، مانتا نہیں، اور ایک آدمی کو پتا ہی نہیں، تو دو قسمیں ہوئی۔ اس لیے آگے فرما غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہود، اور ان لوگوں کی طرح بھی نہیں جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی نصارا۔ تو اس صورت میں اللہ کی بارگاہ کے اندر درخواست لگائی گئی، مطالبہ رکھا گیا۔ اس کے بعد آگے سورہ بقرہ آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخواست کی منظوری دی ہے۔ ہدی للمتقین، ادھر مانگا اہدنا الصراط المستقیم، ادھر اللہ نے فرما دیا ہدی للمتقین۔ بہرحال میرے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ قاری محترم صاحب، میں قاری صاحب سے دلی محبت رکھتا ہوں، ان سے محبت کی بنیاد پر جی چاہا قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو بے حد قبول فرمائے، اور یہاں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے تفسیر قرآن کریم کا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے جاری اور ساری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی اللہ تعالیٰ ہم
چونکہ قرآن کریم کی جو حقوق ہے، علماء نے لکھا ہے کہ 5 حقوق ہے قرآن کے۔ پہلا حق، اس کو اللہ کا کلام ماننا، یہ اللہ کا کلام، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے لا ریب فیہ انہ من عند اللہ تعالی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس بات کا یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پہلا حق۔ دوسرا حق اس کی تلاوت کا ہوگا۔ تیسرا حق، اس کے جو الفاظ ہیں ان کے معانی جاننے کا اور اس کو سمجھنے کا منصوبہ، اس کی کوشش۔ اور چوتھا اس کا جو حق ہے، اللہ کے جتنے احکامات سامنے آئے ان پر عمل کرنا۔ 5واں حق ہے دوسروں کو پہنچانا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب تو سارے ہی حقوق ادا کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب بھی مانتے، تلاوت بھی فرماتے، اس کے معانی کو جاننے کی کوشش، اور پھر بحمدہ تعالی عمل اور دوسروں تک کے پہنچانا۔ اللہ تعالی